الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ آل عمران سے ہم ترجمہ کی اور تفسیر کی کلاس شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ آل عمران کا ربط سورہ بقرہ کے ساتھ مفسرین نے دو قسم کے ربط بیان کیے ہیں۔ ایک سورہ فاتحہ کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور آگے سورہ بقرہ میں اسی کی وضاحت تھی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خصوصاً ایاک نعبد کی وضاحت کی گئی تھی سورہ بقرہ میں، اور اب ایاک نستعین اس دوسرے حصے کی تشریح جو ہے سورہ آل عمران میں ہے کہ مدد کے لیے بھی پکارا صرف اللہ ہی کو جائے گا۔ تو گویا کہ سورہ فاتحہ جو ابتدائی صورت تھی اس میں دو لفظ تھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو سورہ بقرہ میں تفصیلاً ایاک نعبد یا ایھا الناس اعبدوا، وہاں سے اس کو شروع کیا اور عبادت اور کس کی کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، ایاک نعبد کی تشریح کی۔ دوسرا لفظ ہے ایاک نستعین، اس کی پوری تفصیل اور وضاحت سورہ آل عمران میں ہے کہ جب بھی کبھی مشکل آ جائے اور کبھی بھی آپ کو ضرورت پڑے تو پکارنا صرف اللہ کو ہے، مدد صرف اسی سے چاہنی ہے۔ ایک ربط ان کا سورہ بقرہ کے ساتھ اور سورہ فاتحہ کے ساتھ اس طرح سے ہے۔ دوسرا ربط یہ ہے کہ تین فریق ذکر کیے تھے سورہ بقرہ کے شروع میں، خالص مومن، کافر اور منافق۔ مومنین کے تو درجات وہ بھی آتے رہیں گے۔ اب کفار میں تین قسم کے لوگ تھے، ایک یہودی، عیسائی اور مشرکین۔ تو سورہ بقرہ میں تفصیل سے یہودیوں کے کیل و کال، سوال و جواب اور ان کے عقائد، نظریات، کردار، کریکٹر، اس کو اور ان پر جو جو جرائم انہوں نے کیے، جو جو انعامات کیے، وہ سب چیزیں، اور ان کے لیے جو جرموں کی بھی جتنی چارج شیٹ تھی وہ ان پر لگا دی گئی، اور آخر میں حکم لگا دیا کہ جب تک یہ واپس اسلام کی طرف نہیں آتے ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب یہ سورہ آل عمران میں عیسائیوں کو خطاب ہے، اور عیسائیوں کے عقائد، نظریات، جو تثلیث کے قائل ہیں، اور جو جو ان کے سوالات جوابات تھے ان کو تفصیل سے بیان کیا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، مریم علیہ السلام کو پکارتے تھے، اس پر قرآن نے بڑے تفصیل کے ساتھ رد بھی کی، اس کے جوابات بھی دیے۔ تو گویا کہ سورہ بقرہ میں یہود کو خطاب تھا، ان کے عقائد، نظریات کو وضاحت سے بیان کیا۔ اب سورہ آل عمران میں عیسائیوں کے خطاب کیا گیا، اور ان کے انعامات جو ان پر کیے گئے، جو ان کو دی گئی، اور پھر اس کے علاوہ جو ان کی نافرمانیاں ہیں اور کوتاہیاں، ان کو ذکر کیا گیا۔ تو رب کے بعد سورہ آل عمران کا ایک مرتبہ خلاصہ دیکھ لیجئے گا۔ سورہ آل عمران مدنی صورت ہے، اور مدنی صورتوں کا مطلب یہ ہے کہ مدنی صورتوں کو کہا جاتا ہے کہ جو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آ گئے تو اکثریت ان صورتوں کی مدینہ میں یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، چاہے مکہ میں ہوئی ہے، چاہے مدینہ میں ہوئی ہے، جگہ کہاں بھی ہے، لیکن مدینے آنے کے بعد ان کا نزول ہوا ہے، تو ان کو مدنی آیات کہا جاتا ہے یا مدنی صورت کہا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں ٹوٹل 20 رکوع ہیں اور 200 آیات ہیں، اور یہ 200 آیات بھی 4 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ اور اس صورت میں 4 مضامین، جیسے کہ سورہ بقرہ میں 4 مضامین تھے، قرآن کے بنیادی 8 مضامین میں سے 4 مضامین کا بیان ہے، توحید، رسالت، جہاد اور انفاق کا۔ توحید کا کیونکہ جب وہاں یہودیوں کے ساتھ تھا، یا عیسائیوں کے 5 شبہات ہوں گے تو اس میں وہ توحید کے قائل نہیں تھے، تثلیث کے قائل تھے۔ اور اس کے بعد رسالت کا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر بیٹھے، اور پھر اس کے بعد جہاد اور انفاق کا کہ جب ایمان کی بات آئے گی، اسلام کی بات آئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے گی، تو پھر یہ کفر کبھی ایک جگہ رہ نہیں سکتا، تو وہ آپ کے ساتھ ٹکرائیں گے۔ جب آپ کے ساتھ ٹکرائیں گے تو آپ کو بھی لازماً مجبوراً کرنا پڑے گا، تو اس کے لیے خرچہ بھی کرنا پڑے گا۔ تو یہ سورہ آل عمران کوئی 4 حصے ہیں، اور بلکہ پہلے 9 رکوع تک تو توحید ہے، پھر اس کے بعد اگلے 11 رکوع میں تینوں حصے ہیں، شروع میں پھر رسالت ہے، آخری 3 سے 4 جو رکوع ہیں ان میں جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اور
सूरत में जो सबसे अहम मौजू जो है वो सूरह आल इमरान में वो ईसाइयों के 5 शुबहात है। आगे वजाहत आएगी कि इस सूरत का नाम भी सूरह आल इमरान इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जो आल इमरान है उनका तस्करा है, उसी वजह से इस सूरत का नाम आल इमरान रखा है। तो इस सूरह आल इमरान में ईसाइयों की तरफ से 5 बड़े शुबहात हैं, उनका जवाब दिया गया है। यानी अहम तरीन मौजू ईसाइयों के साथ और ईसाइयों के 5 शुबे हैं, वो कौन से हैं? सबसे पहला शुबा ईसाइयों को यह था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बड़े बड़े अलकाबात दिए गए हैं, इंजील में आज भी मौजूद हैं। रूहुल्लाह उनको कहा गया, कलीमतुल्लाह उनको कहा गया। इस तरह उनके नजदीक उनकी किताबों में इब्नुल्लाह का लफ्ज भी है। वो कहते हैं कि जब ईसा अलैहिस्सलाम को इस तरह के अलकाबात दिए गए तो इससे मालूम हुआ कि वो तो लाजिम फिर कुछ न कुछ अल्लाह के नायब हैं और उनके पास तसर्रफ भी है, इख्तियारात भी हैं। जब इल्काबात है तो तसर्रफ भी है। तो जब तसर्रफ और इख्तियार उनके पास है तो उनको भी पुकारना मदद के लिए, मुश्किल कुशाई के लिए जायज है। पहला शुबह उनका ये। दूसरा उनको शुबह ये था कि देखें, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से उनको ये कहा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब मादर जात अंधों को, जो बिल्कुल अंधा हो, पैदा ही अंधा हो, उसको आंखों पे लुआब लगाते थे, वो ठीक हो जाता। इस तरह कोड़ियों और कब्ज की मर्ज वाले, उसको वो हाथ फेरते, वो ठीक हो जाता। मुर्दों को कहते कि भाई जिंदा हो जाओ, तो वो उठ बैठते। इस तरह परिंदों को वो जिंदा कर देते। तो इससे पता चला, और लोगों को आते तो उनको बताते कि भाई आपके घर में ये चीज है, आपने घर में ये चीज जखीरा करके रखी हुई है, आपने घर में ये चीज जखीरा करके रखी हुई है। तो लोगों को उनकी घरों की चीजों के बारे में बताते। तो इससे पता चला कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गैब भी जानते थे और उनके पास कारसाज थे, इख्तियार था वो मुर्दों को जिंदा करना, ठीक करना। तो ये तो एक तसर्रफ था, इख्तियार था, और गैबदान भी थे। तो जब वो गैबदान भी थे, तसर्रफ भी कर रहे थे, तो लिहाजा वो फिर तो कुछ न कुछ हुए। लिहाजा उनको अल्लाह के साथ पुकारना ये ठीक हुआ, हमारा हमारा मजहब, हमारा मसलक ठीक रहा। तीसरा शुबा उनका ये था कि हमारे जो बड़े हैं उनकी कुछ ऐसी इबारात हैं, उससे हमें मालूम होता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहकर कहेंगे कि उनको पुकारा जाए और उनकी इबादत की जाए, हमारे बड़ों की। यानी जो ईसाइयों के बड़े थे उनके बारे में कहा कि उनकी इबारत से ये पता चलता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जाते हुए कह के गए कि उनको पुकारा जाए और उनकी इबादत की जाए। लिहाजा तो हम इसलिए करते हैं कि हमारे बड़ों को वो कहकर गए हैं, तो वो अल्लाह के बरगजीदा बंदे थे और खुद जब कह के गए तो इसलिए उनके पास भी कुछ इख्तियारात थे तभी। चौथा इश्काल उनका यह था कि देखें, हजरत मरीम अलैहिस्सलाम के पास बेमौसम फल थे। उसके पास जब कि कहीं भी कोई चीज नहीं होती उनके पास होती तो वो कहाँ से आती थी? तो इनका शुबा ये था कि वो खुद तसर्रफ और इख्तियारात, उसके पास कुदरत थी इस बात पर। तो लिहाजा जब उसके पास इतना तसर्रफ और कुदरत था कि अपने पास बेमौसम फल ला सकती है, तो हमारी मदद भी कर सकती है। लिहाजा मुश्किल में पुकारना जायज है, वो भी एक खुदा हुई। नऊजुबिल्लाह। पांचवा इश्काल उनको हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम से था कि देखिए, हजरत जकरिया सलाम के घर में बुढ़ापे की हालत में औलाद हुई कि जबकि उनकी बीवी साहिबा भी विलादत के काबिल नहीं थी। तो लिहाजा जब असबाब खत्म हो गए उसके बाद औलाद को होना, ये इस बात की दलील है कि कोई न कोई इख्तियारात उनके पास थे। कुछ इख्तियारात अल्लाह ने उनको दिए हुए थे। जब ये इख्तियारात उनके पास थे तो वही इख्तियारात मरीम अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के पास भी थे। जब इख्तियारात थे तो उन चीजों के इख्तियारात हैं, तो हमारी मदद करने के भी इख्तियारात उनके पास है। लिहाजा इसीलिए नस्तईनों के अंदर जो हम कहते हैं कि सिर्फ अल्लाह की मदद तलब करनी है, ये कहते थे नहीं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम भी उनको भी से भी मदद तलब की जा सकती है, वो भी अल्लाह के साथ इख्तियारात में शरीक है। तो गोया कि इन 5 शुबहात का खुलासा ये हुआ कि ईसाइयों का मसलक और मजहब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ साथ नाउजुबिल्लाह हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी इख्तियारात में, तसर्रुफात में और गैबदान होने में शरीक है। जैसे वो इलाह है, नऊजुबिल्लाह ये भी इलाह। ये 5 इनके शुबहात हैं जो सूरह अल इमरान में इन ईसाइयों के शुबहात को बड़ी तफसील से जवाब दिया गया है। उसके अलावा इसमें 4 चीजें का, यानी इसी सूरत में इन 5 शुबहात के अलावा 4, कि अहले किताब को इस्लाम की दावत दी जाए, उनसे मुकालमा किया जाए, मुबाहसा किया जाए और मुबाहला भी किया जाए।
مبالغے کا ذکر بھی آئے گا اس میں. اور دوسرا اہل کتاب میں جو خیر کی چیز موجود ہو اس کو اسلام کے حق میں استعمال کیا جائے. ایسا نہیں ہے کہ جو چیز خیر کی ہو اس سے بھی اسلام منع کرتا ہے. نمبر 3، اہل کتاب میں موجود شر سے آگاہی حاصل کر کے اس سے بچا جائے کہ یہ کس طرح مسلمانوں کے اندر شبہات پیدا کرتے ہیں، کس طرح مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں، ان کے اہداف کیا ہیں. ان چیزوں سے آگاہی کر کے مسلمانوں کو، اپنے آنے والی نسل کو ان سے بچایا جائے. چوتھی چیز تھی کہ امت مسلم کی صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کیا جائے، تقوی کی بنیاد پر امت کی تنظیم کی جائے، اس کو منظم کیا جائے. اور اس کے علاوہ آل عمران میں، سورہ آل عمران میں جو باقی مضامین ذکر ہوں گے، کیونکہ سب سے پہلے کہ آل عمران، اس صورت کا آل عمران رکھا اس لیے کہ اس میں عمران کے خاندان کا ذکر ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کا خاندان ہے، اور بڑے خوبصورت انداز میں اللہ تبارک تعالیٰ اس واقعوں کو بیان کرتے ہیں آل عمران. اسی مناسبت میں سورہ کا نام بھی آل عمران رکھا گیا. اس صورت کا اصل کے اندر نجران سے عیسائیوں کی ایک جماعت آپ وسلم کی باس اور مناظرہ کرنے آئی تھی. یہ 60 افراد پر مشتمل ایک جماعت تھی جس کے 3 سرکردہ لوگ تھے. ان میں سے ایک ان کا پادری تھا، ایک ان کا اچھا ذمہ دار آدمی تھا، اور تیسرا ان کا منظم کرنے والا آدمی تھا. تو یہ 3 آدمی تھے. ابو حارثہ کے نام سے جو تھا وہ پادری تھا. تو 60 گویا کے چنیدہ لوگ عیسائیوں کے 60 افراد پر مشتمل یہ وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر انہوں نے سوالات کیے، اور ان سوالات کا جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کو مباہلہ کا چیلنج کیا. مباہلہ کا ذکر آئے گا کہ مباہلہ کیا چیز ہے، اور اس کا ذکر آئے گا. اور اس میں آج امت میں بھی بڑے مسائل ہیں کہ شیعہ حضرات اہل تشیع اس کو اور انداز میں لیتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کا اس میں اور ہے. تو ان کے پیش کردہ سوالات کے جوابات دینے کے ساتھ ان کو مباہلہ کا چیلنج کیا گیا ہے سورہ آل عمران میں. جس طرح سورہ بقرہ میں یہود کے جرائم کو گنوا کر فرد جرم عائد کی تھی، اسی طرح اس صورت میں بھی نصارہ پر چارج شیٹ فرد جرم کی گئی ہے. اور اس کے علاوہ بار بار اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی الہ موجود نہیں، نہ کوئی کارساز اللہ کے علاوہ ہے. 4 چیزیں: کارساز، تصرف کرنے والا، مدد کرنے والا، اور غیب کا جاننے والا. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اس کے علاوہ اس صورت مبارکہ میں باقی جو ہے امور انتظامیہ کا ذکر بھی ہوگا، امور مصلحہ کا بھی ذکر ہوگا. اور جیسے امور انتظامیہ اور مصلحہ میں سے، امور اصلاحیہ میں سے کعبہ کی فضیلت ہے، حج کی فرضیت کون ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم ہے، سود کی ممانعت ہے، بخل کرنے کی وعید. یہ لفظ بخل ہے، منگل نہیں ہے. بخل کرنے کی وعید اور اچھے کاموں میں خرچ کرنے کی فضیلت سمیت کافروں سے مرعوب نہ ہونے کی. جیسے آج ہم بس کچھ کمزوریاں بھی ہیں ویسٹرن سے، مغربی ممالک کی ہر چیز سے. چلو ایک تو ان کی چیزیں جو ہماری ضرورت کی بھی ہیں، اس سے تو کہا نا اوپر کہ اہل حق کے پاس جو صحیح چیز ہے اس کو استعمال کرو اپنے حق میں، اس سے کوئی منع نہیں کرتا. اس میں بھی ہم شدت میں، بعض لوگ نے تو اپنا مسلک اور مذہبی مغربیت کو بنا لیا ہے، اور بعض اتنی شدت میں کہتے نہیں ان کے بنائی ہوئی چیزوں کو بھی استعمال نہیں کرو. نہیں، کہا ہے کہ ان کی بنائی ہوئی یا ان کے پاس جو اچھی چیزیں ان کو اپنے حق میں استعمال کرو، ہاں، لیکن ان سے مرغوب نہ ہو جاؤ. یہ نہ کہو کہ جو وہی ہے، جو سوچتے وہی ہیں، ان کی سوچ ٹھیک ہے. کیونکہ ٹیکنالوجی میں وہ سب سے آگے ہیں، جو آج کل ہمارے ہاں ایک رواج بن چکا ہے. جہاد میں ثابت قدم رہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اصل جو ہے غزوہ احد کا واقعہ اس میں تفصیل سے آئے گا. اس میں نکات آئیں گے بڑے عجیب عجیب، اور قیامت تک امت مسلمہ کے لیے اس میں حکمتیں ہیں. غزوہ احد میں شکست ہونے کے اسباب کہ نبی کی ایک حکم کی بھی اگر آپ عدولی کرو گے، نافرمانی کرو گے، تو کتنا بڑا اس وقت کے برگزیدہ لوگوں کو خمیازہ بھگتنا پڑا. اگر میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کو چھوڑ کر ہٹ جائیں گے تو میرا اور آپ کا کیا حشر ہوگا. تو جنگ احد کو تفصیل سے بیان کیا، اس کے شکست کے اسباب اور اس کی حکمتیں بیان کی. اور اس کے علاوہ جو مسلمان وہاں شہید ہوئے، کیونکہ 70 کے قریب شہید ہوئے تھے، ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسد اللہ کا جن کا لقب تھا، وہ بھی شہید ہوئے. تو ان کے شہداء کے عزیز و اقارب کو اس صورت میں بڑے خوبصورت انداز میں تسلی دی گئی.
تو یہ مختصر سا سورہ آل عمران کا خلاصہ تھا، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ آگے جب ہم ترجمہ کرتے جائیں گے تو ساتھ ساتھ پھر ان چیزوں کو شبہات سے لے کر جہاں ترغیب ہوگی، جہاں ترہیب ہوگی، جہاں تخفیف اخروی ہوگی، جہاں تخفیف دنیاوی ہوگی، یا شبہات کے جوابات ہوں گے، تو ان چیزوں کو ہم ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں انشاءاللہ تبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برکت کے لیے آج ابتدا شروع کرتے ہیں، پہلی دو تین آیتیں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہ، حروف مقطعات ہیں، اللہ ہی جانتا ہے حقیقت ان کی کہ ان کا کیا مطلب ہے۔ اللہ، اللہ، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا ہو، مگر وہی، الحی القیوم۔ یہ سورت کا دعویٰ نمبر 1 ہے، پہلا مضمون ہے توحید کا، کہ وہی اکیلا الہ ہے، اس کے ساتھ کوئی عبادت میں شریک نہیں۔ کیوں؟ اس کی دلیل الحی القیوم، وہ زندہ بھی ہے، قائم بھی ہے۔ ہاں، جن کو تم خدا مانتے ہو کیا وہ ہیں آج؟ تو یہود عیسائی اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نزل علیک الکتاب، یہ دوسرے مضمون جو، کیونکہ ابتدائی صورت ہے تو مضامین ابتدان آ گئے، توحید کا بھی، ایمان کا بھی اور رسالت کا بھی۔ نزل، اتاری، علیہ کا، اس نے آپ پر، الکتاب کا، کتاب کو، بالحق ای لإظہار الحق، حق کو واضح کرنے کے لیے۔ کیسی کتاب ہے وہ؟ مصدقاً، یہ صفت کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، لما، ان کے، بین یدی، جو آپ کے سامنے ہے۔ کیا ہے وہ؟ یہ وہ عطف بیان ہے، یہ بین یدی کی وضاحت ہے۔ وانزل التوراۃ والانجیل، اور اسی رب نے جس نے اس کتاب کو اتارا ہے، تورات کو بھی اتارا ہے اور انجیل کو بھی۔ یہ اس پر ایک قسم کی دلیل دی ہے کہ پہلی بھی یہ کتابیں اس رب نے اتاری ہیں، تو وہی رب قادر ہے، اس نے یہ کتاب بھی اتاری ہے۔ من قبل ہدی للناس، پہلے تورات اور انجیل اتاری ہے، اس سے پہلے ہدن، وہ ہدایت تھی، للناس، لوگوں کے لیے۔ وانزل الفرقان، اور اس نے اتارا فرقان، یہاں سے اس سے مراد قرآن یہ کہ جو اب حق اور باطل کے درمیان، حرام اور حلال کو بیان کرنے کے لیے آیا، فرق کرنے کے لیے آیا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کر دیا، بے آیات اللہ، یہ جو ابھی کتاب اتاری ہے اس کی آیات کی، لہم، ان کے لیے، عذاب شدید، ان کے لیے شدید، یہ تخفیف اخروی ہے، آخرت کا ڈراوا دیا گیا ہے۔ وہ اللہ، اور اللہ، عزیز، غالب ہے، ذو انتقام، اور بدلہ لینے والا ہے، وہ چاہے تو ابھی بھی لے لے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یخفا، نہیں ہے پوشیدہ کوئی چیز بھی، علیہ، اس پر، شیء، ذرا بر بھی، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ ہی آسمان میں۔ والذی، وہ ذات ہے، یصور، جو شکلیں بناتا ہے، کم، تمہاری، فی الارحام، ماں کے پیٹوں میں، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے۔ لا الہ، موضوع توحید کا دوبارہ ریپیٹ کر دیا، کوئی بھی معبود نہیں ہے، الا ہوا، مگر وہی۔ کیوں؟ العزیز، وہ غالب ہے تمام کام کرنے پر، الحکیم، اور حکمت والا ہے۔ تو یہاں سورت کا جو دعویٰ تھا، پہلا موضوع توحید، اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے، شروع میں بھی، یہاں پر بھی، اور اس پر دلائل دے دیے گئے کہ ایک تو صورتیں بنانے والا وہ ہے، تصرف اس کے پاس ہے، اختیارات اس کے پاس ہے، اور دوسرا عالم الغیب بھی وہی ہے، لا یخفى علیہ شیء، غیب کا علم بھی اسی کے پاس ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔